سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے، اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو ہمیشہ اس پر قائم رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ہماری یہ اس سال کی جو قرآن کلاسز کا سلسلہ ہے اس کی یہ آخری کلاس ہے، اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے تو 2026 شروع ہو چکا ہوگا الحمدللہ کثیرہ، کہ سال بھر جو ہے وہ ہم نے اپنا جو کچھ بھی قرآن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی، یہ سلسلہ قائم رہا۔ اور آپ سب میری بڑی قیمتی بہنیں ہیں، بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، جن کے ساتھ میرا ایک ریگولر تعلق ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہر کسی کے یعنی بیک اینڈ پہ جو اپنی ایک اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ وقت نکال کر اس کا حصہ بنتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں پنکچویلٹی کی بھی، اور وہ یہی کوشش کرتی ہیں کہ وہ نہ مس کریں کلاس۔ تو یہ آپ سب جو ہیں وہ میں یہی کہوں گی اس سال کے اختتام پہ جو ایک میسیج ہے کہ آپ سب جو ہے نا وہ میرے سب سے اچھے ساتھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی وجہ سے ہمارا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اور 2024 میں ہم نے سورہ بقرہ الزہراوین ہم نے شروع کی تھی، 2024 میں سورہ بقرہ کا سلسلہ تھا، اور پچھلے سال دسمبر میں ہم سورہ بقرہ ہی کی کلاسز کر رہے تھے، اور سورہ بقرہ نے تھوڑا سا ٹائم لیا، پھر درمیان میں گیپ آیا، اور جو گیپ ہے وہ رمضان کا گیپ بھی تھا الحمدللہ، خیر اس میں ہم نے سورہ نساء کور کی، اور پھر اس سال جو ہے وہ ہماری جولائی میں جو ہے وہ سورہ بقرہ آئی تھنک کمپلیٹ ہوئی ہے، جولائی میں ہوئی ہے کہ سپٹمبر میں، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو۔ اور اکتوبر سے جو ہے وہ ہمارے پاس ہم جو ہے سورہ آل عمران اللہ کے حکم سے شروع کی ہے، اور الحمدللہ ہماری تقریباً اب یہ نصف سے زیادہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو آج بہت زیادہ میں پچھلا جو ہے وہ ٹاپکس، جو پچھلے ٹاپکس ہیں ان کی جو ہے وہ آپ کو ریویژن نہیں دوں گی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو پہلا ہاف ہے اس میں اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی، پری ڈومیننٹلی نصارہ کی، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ جو پہلا ہاف تھا سورہ کا اس میں اہلی کتاب کی بات تھی جو کہ پری ڈومیننٹلی یہود کی تھی، اور باقی جو اگلا ہاف تھا وہ موجودہ امت مسلمہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی تقریباً وہی انداز ہے، پہلا ہاف ہے جس میں پری ڈومیننٹلی نصارہ کی بات ہے، اور اب جو دوسرا ہاف ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا ان کو مخاطب کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ ان کو جو بھی مختلف احکامات تو زیادہ نہیں ہے، کیونکہ احکامات کی بات اگر ہم کریں وہ سورہ بقرہ میں زیادہ ملتی ہے، لیکن ہمارے دین کے اصول، دین کا نقشہ، اس کی مزید جو ہے وہ جو احکامات سورہ بقرہ میں آئے ہیں ان کی مزید یہاں پر تفصیل ہے، توجیہ ہے، جیسا کہ ہم دیکھ کر آئے کہ حج کی جو فرضیت ہے وہ سورہ آل عمران میں بیان فرمائی گئی ہے، جبکہ حج کے جو مناسک آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ فلاں صورتحال یعنی جو اس کے مختلف مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے گئے، اور اس کے علاوہ جو وہ تحویل قبلہ کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے تو اب حج ہمیشہ جو ہے وہ بیت اللہ کا ہوا کرے گا، اور قبلے ہی سے ریلیٹڈ جو سورہ آل عمران میں ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو اعتراض انہوں نے اٹھائے اس کا جواب دیا کہ جو اللہ کا پہلا گھر روئے زمین پر مومنین کے لیے بنایا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، انسانوں کے لیے بنایا گیا، وہ اصل میں مکہ ہی تھا۔ تو یہ وہی بکہ، اور وہ بکہ کے نام تھے، یہ آپ کو اصل میں نے یہ کام دیا تھا کہ کوئی مجھے ریمائنڈر دے گا تو انشاءاللہ پھر میں اس کے وہ جو نام ہیں مکہ کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا 21 نام ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو وہ پھر فریحہ نے ریمائنڈر دیا ہوا تھا لیکن بہرحال وہ ڈیلے ہو گیا میری طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم نے اپنا قبلہ اول کا جو ہمارا کانسیپٹ تھا، ہم قبلہ اول فلسطین کو کہتے ہیں یا بیت المقدس کو کہتے ہیں، بیت المقدس قبلہ رہا ہے جب بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، وہ ایک آپ کہہ لیجئے ایک عارضی
جو ہے وہ قبلہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پہلے سے بھی ہمیشہ سے جو قبلہ تھا وہ بیت الحرام تھا، مسجد حرام رہی ہے، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اور اس کے بعد بھی جب کہ آخری نبی مبعوث فرما دیے گئے اور یہ تکمیل دین ہو گئی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ اسی طرف جو ہے وہ قبلۃ اللہ جو ہے وہ جو ہمیشہ سے تھا وہ ریزیوم کر دیا گیا۔ اور لاسٹ ٹائم ہم امت کی بات دیکھ رہے تھے، امت کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایک ایسا گروہ جو ایک مقصد کی وجہ سے اکٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب لوگ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو کر ایک کام کر رہے ہیں، انہیں ہم امت کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانوں کے گروہ مختلف وجوہات کی وجہ سے گروہ بندی ہوتی ہے نا، کوئی کہتے ہیں کہ ہماری زبان ایک ہے، ہم سب پنجابی بولتے ہیں، ہم انسانوں کی ایک امت اور ایک گروہ ہو گئے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جب امت وسطیٰ کی بات کرتے ہیں، وہ امت جو کہ معتدل امت ہے، وہ امت جو کہ خیر ہے، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی اس میں موجودہ جو امت مسلمہ ہے، یا آپ جسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، یہ ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اور یہ جو امت ہے، یہ جیسا کہ پچھلی امت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری انعامات اور بہت ساری اپنی نعمتیں بھی دی تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پریویلیج ہو گئے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پر ذمہ داری آ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت پر ذمہ داری ڈالی ہے، اور یہ امت جو ہے یہ کس منشور پر اکٹھی ہوئی ہے، کیا مقصد ہے؟ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر۔ یہ وہ لوگ جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہ بیسیکلی 3 کام کرتے ہیں خیر پر، کہ یہ خیر کی طرف بلائیں گے، اور خیر کی پھر ہم نے لاسٹ ٹائم تفسیر ڈیٹیل میں دیکھی تھی، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ یہ ہیں وہ بیسک کوالٹیز جو ایک امت کی، جو امت محمدی کی یا موجودہ امت مسلمہ کی اساس ہے۔ اسی کو مزید جو ہے وہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار رکوع شروع ہوگا انشاءاللہ، آیا نمبر 110 سے 120 تک سٹریچ کرتا ہے۔ تو اسی میں جو ہے وہ اس امت کی اسی بات کو مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسرے طریقے سے بھی ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو امت ہے یہ بہترین ہوئی انہی اوصاف کو لے کر، اوصاف وہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور مختلف طریقے سے جو ہے وہ اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ میں آیا 110 112 تک میں دیکھ لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ میں سے کوئی میرے لیے بعد میں تلاوت کر دیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، بعد اعوذ باللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کنتم خیر امت، تم جو ہو وہ بہترین امت ہو۔ اس میں کنتم کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ کن جو ہے یہ جو کنتم ہے بیسیکلی یہ کن سے ہے، ٹھیک ہے، یہ کانا سے ہے، سوری، یہ ہمارے پاس گرامر میں جو کانا کا ورب ہے یہ ایک فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ورب ہوتا ہے کانا، اس سے ہے، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تھا، ہے، ہونا، یعنی ماضی، حال اور مستقبل۔ تو اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے مفسرین نے اس کی جو ہے جو ہمارے سامنے جو بھی 2-3 صورتیں بنتی ہیں تفسیر کی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اگر ہم اسے تعویل خاص میں دیکھیں، اس وقت کی بات کریں جب یہ آیات اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، تو کن تم خیرہ امتن، تم بہترین امت ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، یہ ان سے کہا جا رہا ہے تعویل خاص میں۔ تعویل خاص ہوتی ہے نا، اور ایک تعویل عام ہوتی ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ہم تفسیر کرتے ہوئے بات کرتے ہیں بار بار۔ تعویل خاص ہوتی ہے جب وہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت جس خاص تناظر میں وہ نازل ہوئیں، جس خاص حالات اور قوم کے لیے، قوم تو خیر سبھی کے لیے، لیکن جن خاص حالات کے لیے، خاص پس منظر میں وہ نازل ہوئی، اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کی جرنل امپلیکیشن ہے، تعویل عام بھی ہے جو کہ قیامت تک اس کی ویلڈ ہے۔ تو اگر ہم اس میں یہ کہیں کہ یہ طویل خاص میں بات ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ کیسے ہو گئے ہو؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب مدینے میں جو ایک سوسائٹی، ایک مسلم، ایک اسلامی ریاست جو وجود میں آ چکی تھی، اسلامک اسٹیٹ بن گئی تھی، اس کے جو پائنیئرز تھے بیسیکلی، جنہوں نے مکی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، ٹھیک ہے، ایک تو وہ پائنیئرز تھے، پھر جب ہجرت مدینہ ہوئی اور ہجرت مدینہ کے بعد وہ انصار جنہوں نے صحیح معنوں میں نصرت کیا ہوتی ہے اس کی پریکٹیکل تصویر بن کے، وہ ایک مکمل عملی نمونہ وہ اس کا بن کر دکھایا۔ یہ دو وہ پلرز تھے، آپ کہہ لیجئے کہ امت کے، جنہوں نے اس امت کو جو ہے جنہوں نے اس دین کو
اس دین کی بنیاد رکھ کے اس کو مضبوط کرنا، اور پھر وہ جو اس کے اوپر ان مضبوط بنیادوں پر پھر یہ جو عمارت کھڑی ہوئی ہے پوری دین کی، اس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ پیوٹل رول تھا ان کا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ایک لمبا عرصہ مکی زندگی کا نبی کریم اپنے نبی کی معیت میں، آپ وہ جو ساری ٹریننگ سے گزرے ہیں، آپ وہ جو ساری مشکلات سے گزرے ہیں، آپ وہ جو ساری آپ کے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری ہجرت بھی کرنی پڑی، پھر آپ کو جو ہے وہ بعد میں جہاد کے سلسلے شروع ہوئے جب آپ مدینہ میں گئے، اور مکہ میں جو ہے وہ آپ کو اپنا صرف میرلی اپنا دین ڈکلیئر کرنے پر آپ کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی تھی، آپ کا معاش جو ہے اسے ختم کر دیا جاتا تھا، جس ممکن طریقے سے بھی آپ کو ڈیمیج وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ان سب سے گزر کر بھی، ان سب میں وہ جو سب پھر آپ کہہ لیجئے کہ جنہوں نے استقامت اختیار کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی، اور پھر یہ کہ انصار بھی جب مدینے میں بھی یہ وقت آئے ہیں، تو بہرحال مہاجرین اور انصار پر یہ کوئی ختم نہیں ہو گئی تھی مدینے میں جا کر، بلکہ وہ ایک نیا دور شروع ہوا، اور اس میں پھر مہاجرین کے ساتھ انصار نے بھی مل کے اللہ کے نبی کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ تو اس سب سے گزر کر اب اس امت کی ایسی ٹریننگ ہو گئی کہ اب جو ہے وہ ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک اس کی یہ جو بھی اوصاف ہیں، اوصاف وہی ہیں، ٹھیک ہے؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پر ایمان، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے اسی کی آپ کہہ لیجیے کہ اسی کے پھر آگے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب پلرز ہیں، جو کہ ایمان کے باقی کے جو ہماری فیتھ کے باقی پلرز آ جاتے ہیں، وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کی ہی آگے اور شاخیں ہیں۔ تو بہترین امت کی شرائط جو انہوں نے جب اپنی پوری کی، تو پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ ان کے لیے تعویل خاص میں جو ہے وہ یہ بات یہ کہ یہاں پر بیان فرمائی جا رہی ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو گئے ہو، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ کہ تم وہ بہترین امت ہو، اگر ہم اسے تعویل عام میں دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر دور میں یہ ویلڈ ہے کہ یہی امت بہترین ہے، بشرطی کہ وہ یہ سارے اوصاف، یہ ساری شرائط جو یہاں پر تین بیان کی جا رہی ہیں، ان کو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ انہیں پریکٹس کریں گے تو وہ بہترین امت رہیں گے۔ اور اگر ہم اسے ماضی میں لے جائیں طویل عام کے، جی بعد اعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو یا آپ یہ بہترین امت اب بن گئے ہیں، اس سارے سے گزر کر، اس ساری بھٹی سے گزر کر اب آپ کندن بن گئے ہیں، یا یہ کہ اگر ہم طویل عام میں لیتے ہیں تو آپ یہ امت جو ہے وہ بہترین امت ہے جو کہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے یا لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی جب تک وہ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور اللہ پر ایمان پر ثابت قدم رہیں گے تو یہ بہترین رہیں گے۔ اور کچھ مفسرین نے اس کو ماضی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ تم وہ بہترین امت تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اس کو ریلیشن میں آپ کے ساتھ یہ حدیث دوبارہ ریوائز کروں گی، ہم پہلے بھی کر کے آ چکے ہیں اینڈ آف ٹائم میں جب ہم نے مختلف ادوار دیکھے تھے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غالباً مسند احمد کی حدیث ہے، I'm not sure، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، میں مفہوم آپ کو سے بتا دیتی ہوں کہ سب سے جو بہترین جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فوراً بعد کے جو زمانہ ہے اس کے لوگ جو ہے وہ بہترین ہوں گے۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد جو سکسیسو زمانہ آتا جائے گا تو پھر ہماری یہ جو رہے گی تو امت مسلمہ ہی، لیکن جو مسلمان کہلائیں گے ان کے ایمان میں بہت زیادہ ڈکلائن آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ کچھ مفسرین نے ایسا بھی کہا ہے کہ تم وہ بہترین امت تھے، یعنی اب سے اگر ہم پیچھے دیکھیں تو صحابہ کرام وہ بہترین امت تھے، کیونکہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ جو ہے وہ اس کی مکمل وہ اس کی آپ کہہ لیجئے کہ سب سے اسٹرانگ تصویر تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال طویل عام میں جب بھی امت مسلمہ ان تینوں پلرز کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری یا شرائط یا کنڈیشنز ان کے لیے اتاری ہیں، ان کو فلفل کرتی رہے گی تو وہ بہترین امت ہی ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، اخرجت للناسی، جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اخرجت للناس، آپ یہ دیکھیے اخرجت للمسلمین نہیں ہے، نہ ہی اخرجت للمومنین ہے، یہاں پر اخرجت للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے، صرف یہ نہیں کہ مومنین یا مسلمانوں کے لیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان یعنی ہم بحیثیت مسلمان ایک ایسی زندگی نہیں گزار سکتے جو خود غرضی پر مبنی ہو،
اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا چلیں کیا مطلب ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ہی بول رہی ہوں، پھر آپ لوگ سو جاتے ہیں نا سب جب میں بولتی رہتی ہوں زیادہ دیر. تو کیا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم اپنا بھلا سوچیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے اعمال پر دھیان دیں، بلکہ عام طور پر تم کہتے بھی یہی ہے نا کہ بھئی دیکھو تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے اعمال کا جو ہے وہ اپنے اعمال پر نظر رکھو. تمہیں کیا لگے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. جی تو فریحہ کی آواز آ نہیں، آپ شاید آپ بول رہے ہو لیکن آواز نہیں آ رہی. آ، اب آ رہی ہے میمونہ؟ اب آئی ہے، ہاں جی اب آئی ہے. جی نہیں، اس میں یہ مطلب ہے نا کہ آپ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہو رہا ہے اس کو ویسے ہی ہونے دیں، یعنی اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو وی نیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ. ایٹ لیسٹ ہم اس کو مطلب وہ جو جس طرح وہی بات ہے، پھر اس میں وہ حدیث بھی آ جاتی ہے نا کہ آپ اس کے ایمان کے 3 درجے. لیکن مطلب اس بات جو یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اخرجت للناس، کہ جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، یعنی کہ لوگوں کو، سب لوگوں کو ان جنرل. اگر آپ کو کوئی بھی غلط کام کہیں پہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو ہمارے دین کے خلاف ہے، وی نیڈ ٹو اس کو کیا کہنا چاہیے کہ روکنا چاہیے، ود ہوں ہینڈس ود ماؤتھ، اور ایٹ لیسٹ ہم اس کو برا جانے دل میں اپنے. اور ایک بالکل ٹھیک، پڑھنیا پڑھنیا فریحہ جزاک اللہ خیر. اور پڑھنیا نے بھی ایک بات اچھا پرسپیکٹیو شیئر کیا ہے کہ اگر آپ صرف اپنی ذات تک اچھائی پر رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئی مجھے کیا، باقی جو کر رہے ہیں وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تو وہ برائی جو ہے وہ آپ تک بھی پہنچ جائے گی. پھر ایک ظاہر سی بات ہے، اس کا اثر جب ایک معاشرے کے اندر گندگی پھیلی ہوگی تو وہ آپ تک بھی پہنچ جائے گی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا ایمان، اس کا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ، یعنی سب سے پہلے تو جب اس کو ایمان ملتا ہے تو اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ذات کو ٹھیک کروں. وہ اپنی ذات کے اندر ریفلیکٹ کر کے دیکھتا ہے کہ میں اس سے پہلے زندگی میں کیسے زندگی گزار رہا تھا اور میرے اندر کیا خرابیاں تھیں، مجھے وہ ٹھیک کرنی ہے. اللہ کی کتاب کے اوپر وہ غور و فکر کرتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ اپنا طرز عمل ٹھیک کرتا ہے. لیکن اب اس کے اندر مزید ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑنے کا یہ ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، اگر انسان کی نیت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر نیت نہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر اور بات ہے، لیکن اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا ایمان لازمی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، اب اس کا ایمان اس درجے آ گیا کہ وہ اتنا غیور ہو چکا ہے اللہ کے حکم کی اطاعت میں کہ اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد کے انسان بھی، یا جس ماحول میں وہ ہے یا جس محفل میں وہ گیا ہے، وہاں پر اگر کوئی ایسی کوئی بھی بات اگر ہو رہی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھ کر یہ اپنی تسبیح کرتا رہے اور یہ کہے کہ مجھے کیا، یہ لوگ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جج کرے گا، یہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، میں تو صرف اپنا عمل ٹھیک رکھوں گا، میں تو ان کا پارٹ نہیں بن رہا، تو جو ہے وہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک مومن کبھی بھی ایسی خود غرضی اس کے اندر ہی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ایمان پر جب حدیث پڑھی ہے تو آپ دیکھیے کہ کیا کہا گیا کہ اگر صرف دل میں برا سمجھتے رہو گے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. یعنی ٹھیک ہے ایمان ہے، تمہیں برائی برائی تو لگ رہی ہے، لیکن تمہارے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ تم اسے زبان سے کہو. دیکھیے ہاتھ سے روکنے کی ہمت تو چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسے اختیارات نہیں دیے ہوئے کہ آپ ہاتھ سے بڑھ کے روکیں، لیکن زبان سے تو ہر انسان ہر جگہ کہہ سکتا ہے نا. کیوں کہا گیا ہے کہ جابر، سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے؟ کیونکہ زبان تو انسان اپنی استعمال کر سکتا ہے نا، زبان کو تو کوئی تالے نہیں ہے سوائے کمزور ایمان کے. تو پھر کیا بات ہے کہ یہ انسانوں کے لیے اٹھائی گئی ہے یہ امت. جب بھی ہمارے آقا کریم سید البشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فکر بھی تمام انسان تھے. وہ یہ فکر نہیں، وہ ایسا ان کا وتیرہ یا ان کا اس ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان بن گیا اب آپ کو اس کی فکر ہے. نہیں، آپ کو ہر انسان کی فکر تھی کہ یہ مسلمان بن جائے، یہ توحید پر دنیا سے چلا جائے، یہ شرک پر نہ اٹھا لیا جائے کہیں، اسے یہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. تو جیسے آپ کا اسوہ ہے، آف کورس اس کا مطلب ہے کہ جو اگر ہم نے خیر امت بننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. نہ صرف ہمیں خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہو، اپنے اپنے وجود کو، اتنی ہی فکر جو ہے وہ ہمیں اپنے سفیر میں جیسے جیسے پرورٹی وائز ریلیشن آتے ہیں اس طرح ہمیں فکر ہونی چاہیے. سب سے پہلے یعنی ہمارے لیے کیا آئے گا، ایک ماں کی حیثیت میں اپنی اولاد، ٹھیک ہے، پھر اپنے اسپاؤسز، اس کے بعد کا سفیر کیا ہے پیرنٹس کا، اس کے بعد کا سفیر کون سا ہے سبلنگس کا، اس کے بعد کا دور کے رشتہ داروں کا، جان پہچان کے لوگوں کا، اور پھر اسی طرح جتنا جتنا بھی آپ کا جو ہے وہ سفیر بڑھتا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک بھی بات پہنچائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ایک ایسی امت ہے، بہترین امت کا وصف خود غرضی نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ پورے تمام انسانوں کے لیے کس بات کی فکر کرتی ہے کہ معروف کا حکم ان کو دے. اور معروف کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، معروف کا مطلب صرف نیکی نہیں ہوتا، جانی پہچانی نیکی. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں شریعت تو دیکھیے آئی ہے آپ کو آپ کے شعائر دینے کے لیے. شعار کیا ہوتے ہیں؟ شعار آپ کے عبادت کے، آپ کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے وہ طریقے ہوتے ہیں جو آپ کو دوسری امتوں سے ڈسٹنگوش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا، جب شاعر کا ورڈ ہم پڑھتے ہیں جب اس میں قرآن میں، تو اس کا ترجمہ آتا ہے نشانی. نشانی تو اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی ہیں، اللہ کی ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کی یاد دلاتی ہے. شاعر کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی مذہب کی ایسی باتیں، کچھ ایسی ڈیزگنیٹڈ چیزیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ڈیزگنیٹڈ ریچولز ہیں، وہ بلڈنگز ہیں، وہ کپڑے ہیں، وہ پہننا اوڑھنا ہے، یا وہ کوئی بھی مارک ہے جسے جو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں شاعر. ٹھیک ہے، تو یہ جو شاعر ہیں ان کا جو ہے وہ شریعت تو ہمیں آئی ہے وہ دینے کے لیے کہ اگر ہم نے دین اسلام کا رکن بننا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ہے، تو 5 وقت کی نماز، یا ہماری مسجد ایسی ہوگی، یا ہمارا لباس ایسا ہوگا کہ ہم پہچان لیے جائیں گے، کوئی بھی ہمیں دیکھے گا تو وہ پہچان لے گا. یہ ہوتے ہیں جو شریعت نے ہمیں ڈکٹیٹ کیے ہیں، یا شریعت کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ اگر ہم نے مسلمان کیٹیگری میں امت مسلمہ کا حصہ بن کے رہنا ہے تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے ڈسٹنگوش ہو جائیں گے. لیکن ایک ہوتا ہے بالمعروف. عرف، عرف کیا ہوتا ہے؟ معروف، جانی پہچانی. ہم کہتے ہیں نا یہ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عرف کیا ہے؟ جانا پہچانا، جانی پہچانی اچھائی. یہ ایک وہ اچھائی کی قسم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سافٹ ویئر میں، اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں آلریڈی سیٹ کر دی ہیں. جیسے ہم بہت دفعہ پہلے بھی یہ بات کر کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس بات کو صحیح ماننے میں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، یا ہمیں آنےسٹ ہونا چاہیے اپنی ڈیلنگز میں، یا ہمیں اپنی بات میں آنےسٹ ہونا چاہیے، یا ہماری ڈیلنگز دوسروں کے ساتھ رسپیکٹفل ہونی چاہیے، یعنی جسے آپ اخلاقیات کہتے ہیں، مورل ویلیوز کہتے ہیں. یہ اللہ نے انسان کے اندر ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ چاہے ایتھسٹ ہے، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، چاہے جو ہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ جو ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ آپ نے حکم دینا ہے شریعہ کا، آپ نے حکم دینا ہے معروف کا. معروف کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام اچھائیاں جو بھی، اور جو آپ کے زمانے میں رائج الوقت ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجیے، جیسے چیریٹی کے طریقے پہلے اور ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم ایک اسمارٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، اب ہمارے پاس ہم وہ گو فنڈ می کر کے کچھ ہیش ٹیگ کر کے انسٹا پر بھی ہم یہ کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی یوز کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آج کل کا عرف ہے، یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے، یہ آج کل کا ایک جانا پہچانا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ پہلے جو ہے وہ کسی اور طرح کے تمدن ہوتے تھے، انسانوں کے گروہ کسی اور طرح سے کمیونیکیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ایک ادارہ بنا لیا، ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، یا ہم نے ایک NGO بنائی ہے، یا فلاں جو گروہ ہے، فلاں جو آرگنائزیشن ہے وہ غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لے لے گی، فلاں جو آرگنائزیشن ہے وہ ایسے علاقوں میں پانی پہنچانے کی ذمہ داری لے گی جہاں پر پانی نہیں ہے، لوگوں کو میلوں چل کے جانا پڑتا ہے. اس سارے کاموں میں کا حکم دینا، پلاننگ کرنا، ان میں پارٹیسپیٹ کرنا کسی بھی طریقے سے، جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، یہ امر بالمعروف میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو امر بالمعروف کے بارے میں جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، ہمیں بہت ایک نیرو سا ورژن آتا ہے کہ ہم نے صرف لوگوں کو جو ہے وہ نماز کی تلقین کرنی ہے. ہم نے ان سے صرف یہ کہنا ہے کہ بھئی تم قرآن پڑھا کرو، بھئی تم جو وہ روزے رکھو، یا بس یہی جو ہمارے اپنے ریچولز ہیں. وہ تو شریعہ ہے. معروف ہر وہ بات جو نون ہے ایز اے گڈنس. ٹھیک ہے، نون گڈنس ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری دنیا میں، وہ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کے لیے ہمیں کسی صحیفے یہ ایک انسانی ہمدردی کا ایسا جذبہ ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی صحیفے میں کچھ نہ بھی اترتا تو یہ انسان کے اندر ایک ارج ہوتی ہے خود کہ وہ کسی انسان کو، دوسرے کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے اس کی طرف، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ٹھیک ہے، برائی سے روکنا، اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی تھی، برائی سے روکنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے معروف کی نسبت، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان میں سب کچھ آ جاتا ہے. جو اللہ پر ایمان لے آئے گا وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے
اتارے ہر حکم پہ، اللہ کے اتارے ہر لفظ پہ، ہر حرف پہ ایمان لے کر آئے گا، جس شے سے اللہ تعالیٰ محبت رکھنے کا حکم دے گا اسے وہ محبت رکھے گا، جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہوگی، کراہت ہوگی، اس سے وہ شخص بھی نفرت اور کراہت رکھے گا، اللہ ہی کے لیے محبت رکھے گا، اللہ ہی کے لیے نفرت رکھے گا۔ تو یہ تو تؤمنون باللہ جو ہے یہ ایمان کے سارے پلرز کو کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ اس میں جو وہ کچھ احادیث ہیں کہ جو ہم اب جو موجودہ امت مسلمہ ہے اس کی فضیلت میں، آپ امت محمدی کہہ لیجئے، امت مسلمہ کہہ لیجئے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ تم لوگوں میں سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو، کہ تم ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاؤ گے حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت مسلمہ کو یہ کیپیسٹی دے گا۔ لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاؤ گے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اتھارٹی دے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی امت کو چوز کرتے ہیں کہ اس نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹولز بھی دیتے ہیں۔ ہاں، وہ خود اب ان ٹولز کو استعمال کرے یا نہ کرے، اسے منہ پھیرے یا کہ وہ ان کو اپنے لیے جو ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لے۔ ٹھیک ہے، یہی رویہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک انڈیویجول، ایک فرد کی جو ہے وہ اخروی زندگی کیسی ہوگی اور یہاں کی زندگی، اور یہی رویہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کلیکٹیو لیول پر بھی، اجتماعی لیول پر بھی، ایک امت کے لیول پر بھی کہ امت اس کو اس دنیا اس زندگی میں کیا ملے گا اور پھر وہ اس کا اخروی زندگی میں کیا انجام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتھارٹی بھی دیں گے اور تم اس اتھارٹی کو یوز کر کے لوگوں کو، یعنی وہ اتھارٹی جو اللہ دیں گے تم اسے اپنی دنیا کے گینز کے لیے نہیں یوز کرو گے، تم اس لیے بہتر ہو کہ تمہارے اندر یہ جو دنیا کے ٹولز ہیں ان کو لینے کی خواہش اس لیے نہیں ہے کہ تم یہ ہولڈنگ کر لو ریسورسز کے اپنے پاس، کہ بس میرے پاس وسائل ہوں اور میں یہیں دنیا میں جنت بنا کے بیٹھ جاؤں۔ کیوں؟ تمہیں یہ وسائل جب ملیں گے تو تمہارے اندر، ایک مومن کے اندر یہ حرص ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس اور پیسہ آئے تو میں اسے مزید اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں، میرے پاس اگر طاقت ہے تو میں اسے صرف کروں کہ میں لوگوں میں اللہ کا دین پھیلاؤں، پہنچاؤں، خیر کو عام کروں۔ اس لیے کہ ادروائز آپ دیکھیں، اب جو ویسے آپ کے پاس سامنے جو زائنسٹ امہ ہے، اگر آپ زائنسٹ امت کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم دنیا کے سارے وسائل اپنے پاس اکٹھے کر لیں، ہورڈنگ کر لیں تاکہ سارے لوگوں کو، انسانوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ جبکہ ان کنٹریری امت مسلمہ کا رویہ کیا ہے؟ جیسے جیسے ہمارے ریسورسز ایکسپینڈ کریں گے ویسے ویسے ہی انسانوں کی خیر کے ایوینیوز ایکسپینڈ کریں گے۔ اور اس کے لیے اگر آپ دورے فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس میں واقعی اس بات کو کہ جیسے جیسے ایکسپینڈ کر رہی تھی مسلم ریاست، اسلامی ریاست، جیسے جیسے کتنی بڑی ہو گئی تھی نا، پتہ نہیں کتنی ہزار مربع میل ہو گئی تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو وہ چیٹ میں لکھ سکتا ہے، پتہ نہیں کتنی تھی، غالباً 2000 سم تھنگ ہے میرا خیال ہے۔ تو بہرحال اتنی پھیل چکی تھی، اب بہت اتنا مال غنیمت آتا تھا، ایک ایک رچ اسٹیٹ ہو گئی تھی اس وقت، اسلامک اسٹیٹ ریچسٹ اسٹیٹ بن چکی تھی دنیا کی، جو سپر پاور ہے اس کے ریسورسز سارے اسلامک اسٹیٹ کا حصہ بن گئے تھے۔ تو اب ہر وقت جیسے ہی کوئی اس طرح کی کوئی آپ کہہ لیں نئی فتح ہوتی تھی، کوئی نیا ریسورس آتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ جو بھی مجلس شورا، جو ان کے شورا کے اراکین تھے، جو انتہائی آپ کہہ لیجیے عشرہ مبشرہ پر ہی ایکچولی وہ مشتمل تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ، یعنی یہ سارے جو ہیں وہ حضرت زبیر، یہ اس شورا کے اراکین تھے۔ ان کو فٹافٹ بٹھاتے تھے، ان کا مشورہ لیتے تھے کہ کیسے مزید ہم اس ریسورس کو کیسے خرچ کریں کہ آج جو یہ امت ہے یہ بھی بینیفٹ کرے، اور پھر جب آگے جائے تو اب سے 10 سال بعد جو ہے وہ ہمارا یہ فیصلہ امت مسلمہ کے کی بھلائی ہے اس پر کیسے اثر انداز ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ یہ بہترین لوگ ہیں کہ ان کے پاس جیسے جیسے ریسورسز زیادہ آتے ہیں ویسے ویسے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ریسورسز، یہ خیر ہم انسانوں تک اور عام کریں، یہ نہیں کہ بس اپنے پاس رکھ کر بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم مسند احمد میں بھی، اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی میں، مستدرک حاکم میں بھی جو ہے وہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم 70ویں امت ہو، یعنی 70th امت ہو، اور تم ان میں سے سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہو۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی ہے، اور کیوں معزز ہے؟ کیونکہ یہ جو شرف ہے وہ ہمیں آقا کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے جو ہے وہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ وہ
تکمیل دین کے لیے آئے. یہ سلسلہ جسے ہمارے باپ حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا دین حنیف کا، اس کی تکمیل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہوئی. اور اب جو بھی اس امت میں سے اسوہ محمدی پر عمل کرے گا وہ اصل میں خیرہ امت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور میں میری امت کا ایک گروہ لازمی ایسا موجود رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے گا. مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے اس طرح. ٹھیک ہے. تو جو بھی جس دور میں بھی اس فریضے کو انجام، کبھی کبھار ایک تنہا فرد ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے کتنے مجددین ہیں جو گزرے ہیں، جو کتنے وہ ایک فرد تھے، لاکھوں انسانوں کو انفلوئنس کر گئے، اب تک کر رہے ہیں. تو وہ بھی خیرہ امت ہے. ٹھیک ہے. یا اگر وہ مل کر کوئی گروہ بن جاتا ہے اور وہ بھی یہ فریضہ انجام دیتا ہے تو پھر وہ بھی خیرہ امت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم ہوگے ان شرائط کے ساتھ خیر امت. اور اگر ابھی امت مسلمہ میں سے ہی، چونکہ ہم میجورٹی، ہم تو اپنی زندگی میں مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے یا اللہ پر ایمان سے. ٹھیک ہے. ہمارا کوئی جو ہے وہ کام نہیں ہے لوگوں کو یدعون الی الخیر کرنے سے، خیر کی طرف بلانے سے. ٹھیک ہے. ہمیں کیا لگے، ہمیں دنیا کی فتوحات تو اللہ جانے کون سا دین ہے ایسا جو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی تعلیم میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ویسے کافروں کے کام ہے، وہ تو ہم نے ویسے نہیں کرنا. اور قرآن جو ہے وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ صرف چند لوگوں کی سمجھ میں آنے والی کتاب ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. توہین ہے نا قرآن کی، اللہ کے الفاظ کی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں نے آسان کر دیا. ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہمیں نہیں آسان ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ تو بس چند لوگ ہیں ان کا کام ہے وہ اس کو سمجھیں، وہ اس کو پڑھیں. اور اگر زیادہ سے زیادہ ہم ریسائٹ کر لیتے ہیں یا اگر ہمیں کچھ سمجھ آ بھی جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قرآن کی اس آیت کو لے کر اپنے آپ کو پرویلی سمجھتے رہیں اور ہم کہیں ہم تو بڑے خیر امت ہیں. ہم تو بھائی خیر امت ہے کیونکہ ہمارا نام، ہمارا ٹائٹل جو ہے وہ امت محمدی ہے. اس لیے تو ٹائٹلز کے ساتھ کوئی نجات نہیں ہے. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے جب یہودیوں نے اس طرح کے دعوے کیے کہ ہم تو جو کہ بنی اسرائیلی ہیں تو ہمارا تو یہ ٹائٹل ہی کافی ہے ہماری نجات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مدنی صورتوں میں ان کی اس غلط فہمی کو مختلف سٹائلز میں پھیر پھیر کر ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ بہت اچھے سے واضح کر دیا ہے کہ ٹائٹل کے ساتھ کسی کی نجات نہیں ہے. اس دن کسی کی نجات ہوگی تو ایمان اور عمل صالح پر. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ اگر اس میں میرے پاس اور بھی احادیث ہیں. ایک حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو دیگر انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا، یعنی آقا کریم کے الفاظ ہیں. تو ہم نے عرض کی ہے اللہ کے رسول وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے اور میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، جیسے کہ صحیحین میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ میری امت میں سے ایک جماعت جو 70,000 افراد پر مشتمل ہوگی جنت میں داخل ہوگی اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. اور پھر یہ سن کر جو ہے وہ اکاشا بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے. تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. اور پھر جب دوسرے کسی نے بھی کھڑے ہو کر کہا تو آپ نے فرمایا کہ اکاشا تم میں سے سبقت لے گئے ہیں. پھر مسند احمد میں حضرت جابر کی حدیث ہے، مجھے امید ہے کہ میری امت میری اتباع کرنے والے لوگ قیامت کے دن جنت میں جانے والے 1/4 ہوں گے. اچھا امپورٹنٹ کیا بات ہے؟ میری اتباع کرنے والے. ٹھیک ہے. اگر ہم فالوور نہیں ہیں نا اپنے نبی کے تو ونس اگین وہی بات، خالی ٹائٹل لگا کے کہ میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، میں تو بہت اللہ کا پیارا ہوں، اس سے نجات نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ فالو نہیں کریں گی جب تک تب تک. تو ایسے فالوور جو ہیں وہ یا تو 1/4 ہوں گے. پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والوں کا 1/3 ہوں گے. اللہ یعنی آپ نے اس خوشخبری کو مزید بڑھا دیا کہ 1/4 سے 1/3 ہوں گے. تو پھر جب اللہ اکبر کہا صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جنت کی آبادی کا ہاف ہوں گے وہ امت مسلمہ میں سے یا خیر امت میں سے جو کہ آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے اسوا کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی
جن میں سے 80 صفیں اس امت پر مشتمل ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ان کی رسالت کا، نبوت کا جو دور ہے وہ لمبا بھی ہے آف کورس، کیونکہ اب آپ کو دنیا سے منتقل ہوئے بھی، انتقال فرمائے ہوئے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 1500 سال ہو گئے، اور ابھی جب تک قیامت آئے گی تو ایک تو ویسے بھی ان نمبرز بھی امت محمدی زیادہ ہوگی، اور پھر ظاہر سی بات ہے جتنا زیادہ نمبر ہوتا ہے اس میں پروبیبلٹی کہ پریکٹیسنگ مسلم جو ہیں زیادہ ہوں گے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، پروبیبلٹی بھی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث ہے کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے. ہم جنت میں سب لوگوں سے پہلے داخل ہوں گے، باوجود اس بات کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی تھی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حق کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. بس یہ دن جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں کہ یہودی ایک دن بعد ہیں اور عیسائی ہم سے 2 دن بعد ہیں. یعنی ہمارا جو مقدس دن ہے وہ جمعہ ہے، یہودیوں کے لیے ہفتہ ہے اور عیسائیوں کے لیے اتوار ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیر امت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ اس کے جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اس کی شرائط ہیں، وہ پوری کرنی پڑیں گی، اور پھر جو ہے وہ خیر امت کا حصہ بنیں گے، چاہے وہ ماضی میں تھے. جیسے میں نے آپ کو کانا کی بات بتائی، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہر زمانے میں امپلیمنٹ ہوگا کہ خیر امت وہی ہوں گے جو اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، چاہے وہ پہلے تھے جو ماضی میں گزر چکے، چاہے وہ موجودہ ہیں اب، چاہے وہ آگے آئیں. ٹھیک ہے. جس بھی زمانے میں جو بھی زمانہ ہوگا تو اس میں خیر امت کے لیے یہی شرائط رہیں گی. آگے چلتے ہیں. بعد اعوذ باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب یعنی کتاب والے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہو جاتا. کیوں بہتر ہوتا؟ کہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے نبی کو بھی وٹنس کیا، اس کتاب کو بھی وٹنس کیا، اس شریعت کو بھی پریکٹس کیا، اس شریعت کو بھی پریکٹس کرتے، دونوں شریعتوں کو پریکٹس کرنے والے بن جاتے تو ان کے لیے تو ڈبل ریوارڈ ہو جاتا. لیکن کیا ہوا؟ منہم المؤمنون، ان کے اندر مومنین بھی ہیں، ایمان رکھنے والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن جو اکثریت ہے ان کی وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اہل الکتاب، ہمیں پتہ ہے کہ اہل کتاب میں جو ہے وہ ہمارے پاس عیسائی اور جو یہودی ہیں وہ دونوں ہی آتے ہیں اہل کتاب میں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا بات ہے؟ بات کیا ہوئی کہ جب تحویل قبلہ ہو گئی، امت کا سٹیٹس چینج ہو گیا، آخری نبی بنی اسماعیل سے آ گئے، جزیرہ نما عرب سے اٹھائے گئے. ٹھیک ہے. فلسطین، سرزمین فلسطین سے نہیں آئے، سرزمین شام سے نہیں آئے، سرزمین عرب سے آئے ہیں. اب یہ سب جب کچھ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی جس سے عہدہ لیا جاتا ہے وہی سب سے بڑا آپ کہہ لیجیے مخالف بن جاتا ہے اس کا، جسے اب اس نئے بندے کا کہہ لیجیے، اس نئی امت کا، اس نئے گروہ کا جسے وہ عہدہ دے دیا جاتا ہے. چونکہ عہدہ سابقہ امت مسلمہ سے، بنی اسرائیل سے لے کر اب جو ہے وہ یہاں پر عرب کی طرف منتقل کر دیا گیا یہ عہدہ، تو سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے انہی کو ہونی تھی. تو ان کے اندر جو ہے وہ دو جذبات بہت زیادہ بڑھ کے آ گئے کہ انہوں نے یہ پہچان بھی لیا کہ یہ جو دین آیا ہے، یہ جو نبی آئے ہیں، یہ جو کتاب اتر رہی ہے، یہ سب حق ہے، لیکن اس کو نہیں مانیں گے. تو کیا کہیں گے اس جذبے کو؟ کون سے دو جذبات تھے جو مسلسل وہ ایک غصہ، جی فریحہ؟ غصہ بھی تھا، اور اس چیز کا ان کو کیا کہیں گے، حسد بھی تھا، جیلسی بھی تھی. حسد، بالکل ٹھیک ہے. رابعہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی حسد، حسد ہی بولا تھا میں نے. حسد تھا، اور ایک اور جو ہم بہت پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، ابلیس نے بھی جسے کام لیا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا آدم کو، ان کو تو ایسے تکبر. تکبر. ٹھیک ہے. تو تکبر اور حسد اس کا شکار ہوئے وہ. بھائی نے ہی ابلیس کی صفات جو ہیں وہ ریپلیکیٹ کی ہیں نا یہود نے. جبھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب اس نے حزب الشیطان اپنی جیسے بھی چوز کی ہے، جو ساتھی بھی اس نے اپنے انسانوں میں سے چوز کیے ہیں، وہ منافقین یہود باقاعدہ قرآن میں آیات ہیں سورہ نساء میں. ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ اس حسد اور تکبر کا شکار نہ ہوتے تو ڈبل ریوارڈ ارن کر سکتے تھے. لیکن اب ہوا کیا کہ اس حسد اور تکبر کے جذبے سے، اب دیکھیں نا کہ ابلیس نے کتنا، عزازیل نام تھا نا اس کا، عزازیل نام ہے،
اب تو اس کا لقب پڑ گیا نا ابلیس. عزازیل نے کتنے ہزار سال عبادت کی کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے یعنی کہ حکمی طور پر فرشتوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا. اگر وہ آدم کو بھی سجدہ کر دیتا تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہوتا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کا راستہ اختیار کیا. تو حسد اور تکبر جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بہت مائنڈفل رہنا ہے. اپنے دل کو، اپنے قلب کو ہمیں بار بار ایکسپلور کرنا ہے کسی بھی معاملے میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہے، کسی بھی رشتے کے ساتھ ہے، کہ کہیں یہ دو جذبات تو نہیں آ رہے. کیا میں کہیں کسی کی دشمنی صرف اس لیے تو نہیں کر رہی اپنے دل میں کہ مجھے اسے حسد ہے؟ کیا میں کسی شخص کی ریپوٹیشن کو اس لیے سیبوٹاج تو نہیں کر رہی کہ مجھے حسد ہے؟ اور کیا میں اس کی اچھائی کو بھی اس لیے نگیٹ تو نہیں کر رہی کہ مجھے حسد ہے؟ دیکھیے، جب انسان کے اندر حسد نہیں ہوتا تو بھلے اسے کوئی، اس کا کوئی دشمن ہو، اسے کوئی برا بھی لگتا ہو، وہ اس کی برائی، جتنی برائی ہے اتنی ہی بیان کرے گا اور اس کی اچھائی کو چھپائے گا نہیں، اس کی اچھی بات کو بھی ایکسیپٹ کرے گا. لیکن جب ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نہ مانوں، میں نے ماننا ہی نہیں ہے بس اب، چونکہ میں اب اسے انتہا درجے کا جیلس ہوں. اب اس کی اچھائی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی، اور اب اس کی برائی جو ہے وہ مجھے کئی گنا زیادہ بڑھ چڑھ کر نظر آتی ہے. اور اگر مجھے نظر آ بھی جاتی ہے، میرا دل گواہی دے بھی دیتا ہے کہ یہ حق ہے، تو اب یہاں پر اس سٹیج پر کیا جذبہ روک دے گا؟ تکبر. اب تکبر روکے گا، میرے پاؤں پکڑے گا. تکبر مجھے یہ بتائے گا کہ میں جو ہوں وہ اس سے سپیریئر ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ اچھائی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، دس از ویری اپیلنگ، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اس سے سپیریئر ہوں، تو میں اس کے اوپر یہ مجھے زیب نہیں دیتا، میرے شان نہیں ہے. تو یہ تھا اہل کتاب کا بھی وتیرہ. حالانکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایمان نہ لا کر اور یہ تکبر اپنا کر شاید وہ جو ہے وہ سپیریئر بن گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بلکہ ایسا نہ کرتے اور ایمان لے کر آتے تو وہ ڈبل ریوارڈ ارن کر لیتے. لیکن یہ کہ اکثریت ان میں سے فاسقون ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا، لیکن بہرحال یہ کہ اکثریت ہی جو ہے وہ امت کے فیٹ کو اکثریت پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے، یا امت کا فیٹ جو ہے وہ اکثریت کے رویے پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. آج امت مسلمہ میں ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ کوئی بھی پریکٹسنگ نہیں ہے. کتنے بہت سے لوگ ہیں قرآن کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دیتے ہیں. لیکن ایز اے ہول امت ضلالت کا شکار کیوں ہے؟ اکثریت کا وتیرہ کیا ہے؟ ہمیں کیا لگے کون اللہ ہے، ہمیں کیا لگے کون سی اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیا لگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہمیں نہ وہ سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ وہ سیکھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ اکثریت کا وتیرہ ہے. اسی لیے موجودہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ آج ضلالت ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. بعد اعوذ باللہ، لن یضرکم الا اذی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. لَن يَضُرُّوكُمْ، وہ تمہیں نہیں کوئی ڈیمیج کر سکتے، ٹھیک ہے، الا اذی، سوائے تھوڑی سی تکلیف کے. ٹھیک ہے، ضرر اور اذی یہاں پر نقصان کے لیے دو ورڈ جو ہم آئے ہیں. ٹھہر ایک سیکنڈ، یہ میری وائٹ بورڈ جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا ریفریش کر لیں میں ذرا وائٹ بورڈ کو. ٹھیک ہے، تو بات ہو رہی ہے کہ دو ورڈ ہیں، ضرر اور اذی. ضرر ہوتا ہے جو جسے آپ کہتے ہیں کہ کوانٹیفیبل ڈیمیج، سگنیفیکنٹ ڈیمیج. ٹھیک ہے، دعاد را سے ضرر، سگنیفیکنٹ ڈیمیج جب پہنچتا ہے یا کوئی کسی کو پہنچا دیتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے فلاں سے ضرر پہنچا ہے، فلاں نے اس کو ضرر پہنچایا ہے، اسے کہتے ہیں ضرر. ٹھیک ہے، یا جسے آپ فزیکل ڈیمیج بھی کہہ لیتے ہیں. اور اذی کیا ہوتا ہے؟ ہلکی تکلیف. آپ کو یاد ہوگا نا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا اور جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ اس بات کے جواب میں ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ تو صرف اذی ہے. کس کے بارے میں کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں، یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا سا امتحان ہی ہو جائے آج. حیض کے بارے میں. حیض کے بارے میں، بارک اللہ فی بریہ. حیض کے بارے میں جب پوچھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تو کیا کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ اذی ہے. یعنی کوئی بہت بیماری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی بہت پرابلم ہے، لیکن
ہاں یو آر ناٹ کمپلیٹلی ویل، یعنی آپ کو تھوڑی بہت ڈیفینیٹلی پین تو ہے نا، موڈ سوئنگس تو آ رہی ہیں نا، ازا یعنی تھوڑی سی تکلیف. اور یہاں پر اس مقام پر مطلب کہنے کا کیا ہے کہ یہ جو یہ باتیں کریں گے، یہ پروپیگنڈا کریں گے آپ کے خلاف، جو کانسپیریسی سازشیں گھڑیں گے، کبھی نبی کے گھرانے کے اوپر تہمت کا الزام ہے، تو کبھی جو ہے وہ انصار کے دو گروہوں کو آپس میں لڑوا دیں کسی بات کو، ان کے کسی پرانے آپ کہہ لیجئے کہ پرانی دعوت کو یاد کروا کے، یا کسی بھی طرح مطلب ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے گروہ کے اندر تفرقہ ڈالا جائے، یا ان کو یا اللہ کی دین کی اس دعوت کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سوائے اس کے کہ یہ ہلکی یعنی ہلکی تکلیف کو عزا کہتے ہیں، یہ تھوڑا بہت جو تم لوگوں کو یہ تکلیف دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ نے ان کو اذن نہیں دیا ہوا، اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے، یہ تم لوگ کوئی ریئل ڈیمیج نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ دین کے بارے میں یہ جو انہیں تکلیف ہے کہ ہم جو کچھ بھی گھڑ رہے ہیں اس کو گھڑ کے ہم اس کو روک سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. ہاں تھوڑی بہت ظاہر سی بات ہے، ایک وقتی تکلیف آئے گی، تو وہ تو آف کورس مومنین کا امتحان بھی ہوگا نا، لیکن یہ کہ یہ کوئی تمہیں ایسا ڈیمیج نہیں دے سکتے کہ دین کا کام رک جائے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اہل ایمان کا اللہ پر توکل ہو، ان کا اپنا ایمان پورا ہو، وہ اعمال صالحہ سے کام لیں، اور پھر یہ کہ اللہ پر توکل ہو. تو یہ کہ یہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ گلیڈ ٹائڈنگ ہے مسلمانوں کے لیے کہ ٹھیک ہے، ان کی بہت سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول کے ساری بتا دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تھوڑا انگزائٹی کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ یہ منافقین بھی ہیں، اس قسم کے ہتھ کنڈے بھی اپنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہماری صفوں میں یہ اگر گھس گئے ہیں منافق بن کر، ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ یہ تو اندر اندر ہمارے راز بھی لے لیں گے، پھر ہمیں ڈیمیج بھی کریں گے، ہمارے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، کر ہی رہے ہیں بلکہ. تو کیسے جو ہے وہ اس چیز کو، تو ان کو ایک تسلی بھی یہاں سے دے دی گئی کہ یہ کوئی ریئل ڈیمیج نہیں پہنچا سکتے. ہاں یہ ان کو تھوڑی بہت جو ان کی حرکتیں ہیں، ان کی کم ظرفی، وہ انہیں ایگزیبٹ کرنے دو، لیکن یہ کہ اگر کبھی کوئی ایک واقعی ریئل انکاؤنٹر ہوا، یقاتلوکم، اگر پھر کوئی ایسا جو ہے وہ انکاؤنٹر ہو کہ جس کے اندر جانوں کے جانے کا خطرہ ہو، یقاتلو قتل، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا مارکا ہے جس کے اندر قتل و غارت گری تو نہیں، قتل ہوگا، یعنی انسانی جان جا سکتی ہے. یولوکم الادبار، یولو پیٹ پھیرنا، ٹھیک ہے، تم سے جو ہے وہ پیٹ پھیر کر یہ بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، تو پھر ان کی مدد تو نہیں کی جائے گی. جب مقابلے پر دو پارٹیز آ جاتی ہیں اور ان کے درمیان قتل کا ماحول بن گیا ہے، یعنی جنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی نصرت ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوگی. اللہ کے دین کی جڑیں کاٹنے والوں کو تو اللہ کی مدد ہرگز نہیں پہنچے گی نا. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا ریئل گٹس نہیں ہے، یہ ضرر اٹھانے کا حوصلہ ان کے اندر نہیں ہے، جو جانوں کا نقصان برداشت کرنا وہ ان کے اندر نہیں ہے. ان کی جان اور ان کے مالوں کو اگر نقصان پہنچتا ہو تو یہ اس مارکے کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا اور آپ دیکھ لیں کہ آج بھی ان کا یہی طریقہ کار ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ اگر دیکھیے تو یہ دو قوموں کو لڑوائیں گے، دو ملکوں کو لڑوائیں گے، ٹھیک ہے، ہندو مسلمان آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا اور امریکہ ان کا آپس میں ہے. لیکن آپ یہ جو اصل زائن ہے نا، جو اصل زائنسٹ ہے، جو اصل منافق یہود ہے، جو اصل حزب الشیطان کا ممبر ہے، انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے ریسورسز بچا کر رکھے ہوئے ہیں. وہ ایسی چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے ریسورسز فائنل مارکے کے لیے، جب کہ وہ دجال کے ساتھ نکلیں گے تب کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اور ورنہ ان کے اندر بہت ڈرپوکی ہے. یہ تو مومن ہوتا ہے نا جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب اللہ نے جان مانگی ہے تو مانگی ہے. کیونکہ مومن کو تو اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو اس دنیا میں اس لیے رہ رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے، جو ذمہ داری دی وہ پوری کرنی ہے. یہ دنیا نہ اس کے لیے گھر ہے، نہ جنت ہے، نہ اس کی کوئی اٹیچمنٹ ہے یہاں پر. اور جب اسے یہ کہا جائے گا کہ جنت میں جو تمہارا، جہاں پر تمہارا گھر ہے، تمہارا ریئل ہوم ہے، دا پلیس وچ از ہوم ٹو یو، وہاں جانے کا ٹائم آ گیا ہے، تو وہ تو بھاگ بھاگ کر جائے گا نا. تو اس لیے مومن کو جان کا کوئی خوف نہیں ہے، پر ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے ان کا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ یہ اپنی جانیں جو ہے وہ ایون اپنے پرسنل گینز کے لیے بھی قربان کریں. کیونکہ یہ میدان جنگ میں اللہ کی خاطر تو آ نہیں رہے، یہ میدان جنگ میں دین کی خاطر تو آ نہیں رہے، یہ میدان جنگ میں جنت میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنے تو آ نہیں رہے، یہ میدان جنگ میں اپنے ہی کسی دنیاوی گین کے لیے آئیں گے نا، اگر آئیں گے تو.
لیکن یہ کہ یہ اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے بخیل ہیں اپنی جان اور اپنے ریسورس کے بارے میں کہ اگر واقعتاً کوئی ایسا مارکا پیش آ جائے تو تم ان سے بلونگ کرتی ہوئی جو ہے نا وہ کوئی چہرہ وہاں نہیں پاؤ گے. ہاں دوسری قوموں کو یہ ہائر کریں گے اپنے بہاف پہ لڑنے کے لیے، تاکہ اگر مرے تو وہ مریں، ان کی جانیں جائیں، اور ریسورسز خراب ہوں تو ان کے خراب ہوں، ان کے ضائع ہوں. ہم جو ہے وہ ہم تو اس سے باہر ہیں، وی آر آؤٹ آف اٹ. تو یہ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، اور اگر ان کے اوپر کبھی ایسی صورتحال پڑ گئی تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے ہی ہوں گے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ تو مومنین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، بعد اعوذ باللہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اب کیا بات ہوئی ان کی جو ہے وہ یہ ساری جو کرتوت ہیں، اور یہ بالکل سملر آیا، تھوڑے سے ہی الفاظ کے ساتھ فرق کے ساتھ جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھ کر آئے ہیں. ضربت چسپاں کر دی گئی ان پر، ٹھیک ہے، اٹیچ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، پرماننٹ کر دیا ہے ان کا یہ نصیب اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. علیہم الذلہ، ان پر ذلت، اینا ما ثقفوا، ثقف ثوقاف وا میں نے یہاں لکھا تو نہیں ہے لیکن چلے میں آپ کے لیے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں اس کو. یعنی جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے، ثقافت آپ پڑھتے ہیں نا اردو میں، ثقافت کا ورڈ ہے یہاں سے، تمدن، جہاں پر بھی یہ اسٹیبلش، جہاں پر بھی ان کا لائف سٹائل اسٹیبلش ہے، وہاں ان کو ذلت کی مار پڑی بھی ہے، ٹھیک ہے، پہلے بھی اور آگے بھی پڑے گی. صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے، اللہ بحبل من اللہ، یا صرف کیا تھا کہ وہ اللہ نے اللہ کی کوئی ایسی آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ماسٹر پلان ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے ان کے عذاب میں، وحبل من الناس، یا پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی ٹریٹی سائن تھی. یعنی صرف یہ دو ایکسیپشنز ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ان پر اللہ کی ذلت کی مار اگر نہیں نظر آ رہی ٹیمپریرلی، تو وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا گریٹر پلان ہے، یا یہ کہ لوگوں میں سے ان کا کوئی معاہدہ، ان کی کوئی ٹریٹی ایسی سائنڈ ہے کہ یہ ان کی پناہ میں ہے. وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے، یہ حقدار بنے، انہوں نے ارن کی اللہ کا غضب، انہوں نے ارن کیا ہے اپنی حرکتوں سے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور وہی ونس اگین ان پر چسپا کر دی گئی ہے، ان کے اوپر مسلط کر دی ہے، ان کے اوپر پیڈ کر دی گئی، ان کے ساتھ لگا دی گئی ہے، جہاں جہاں یہ ان کے وجود کا حصہ بن گئی ہے مسکنت. ٹھیک ہے، مسکنت مسکینی سے، مسکنت کیا ہوتا ہے؟ کم ہمتی. ٹھیک ہے، جیسے انسان اپنے آپ کو بہت ویک فیل کرتا ہے، فزیکلی بھی، مورلی بھی، ایموشنلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل نہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ مسکنت کی فیلنگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے؟ ایمان یہ نہیں لائے، انہوں نے فسق کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کے دین کے خلاف انہوں نے سازشیں گھڑیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت کو چسپاں کر دیا. ٹھیک ہے، اینا ماسوکیفو، جہاں جہاں بھی ان کی سویلائزیشنز تھیں، جہاں جہاں بھی یہ اسٹیبلش تھے، جہاں جہاں بھی ان کی ثقافت اور تمدن تھا. تو اب آپ مجھے بتائیے، یہاں پر جو ہے وہ سوال ہے آپ سے کہ بنی اسرائیل کا تمدن اور ثقافت کون سے علاقے میں تھا جہاں سے پھر ان کو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں پھر وہاں سے ان کو نکال دیا گیا؟ فلسطین سے. سرزمین شام، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. فریحہ کے علاوہ بھی اور لوگ اپنا دماغ استعمال کر سکتے ہیں، برین وہ جسے کہتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں پلیز، اور پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کو اجازت ہے. میں نے کہا کہیں آپ یہ نہ سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اس لیے سارے چپ ہیں. اچھا، تو بات کیا ہے کہ بات یہ کہ یہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیے، بنی اسرائیل کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، ان کے 2 عروج اور 2 زوال آئے. حضرت موسیٰ کے بعد جب ان کا ڈکلائن، ان کا مورل ڈکلائن آنا شروع ہوا، تو پھر جو ہے وہ رومی ٹائٹس جو ہے وہ جو بادشاہ تھا، اس نے ان کو سب سے پہلے تباہ کیا. پھر حضرت عزیر کے زمانے میں یہ دوبارہ اسٹیبلش ہوئے، اور پھر جو ہے وہ ان کو پہلی دفعہ جو ہے وہ بخت نصر تھا اور عراق کا بادشاہ، اور دوسری دفعہ جب حضرت عیسیٰ کو انہوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی اپنی طرف سے، اور ان پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر حضرت عیسیٰ کے تقریباً 50 سال کے بعد جو ہے وہ ان پر یہ رومی بادشاہ جو ٹائٹس تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 500 سال پہلے لگ بھگ آپ کہہ لیجئے.
تو تب سے یہ یروشلم سے، یہ سرزمین شام سے اور بیت المقدس سے ان کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رومی سلطنت نے کانٹیسٹ کانٹیسٹ کانسٹینٹین نے جو ہے وہ، ایک تو یہ ورڈ جو ہے نا، وہ کانسٹینٹین جو ہے نا بادشاہ، ایک منٹ ٹھہرے گا. جی ایکسکیوز می، بعد اعوذ باللہ. تو کانسٹینٹین نے جب عیسائیت کو اپنا لیا تو یورپ میں ان کے پاس پھر کوئی جگہ نہیں رہی. یعنی یروشلم سے نکالے گئے، شام سے نکالے گئے، یہاں جزیرہ نما عرب میں آ کر بس گئے. اور یورپ میں پھر کیا ہوا کہ کچھ یورپ چلے گئے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا ڈائسپورا ہو گیا نا، بکھر گئے ادھر ادھر. اور پھر اس کے بعد جب جو رومی سلطنت ہے، اس نے جب عیسائیت کو اپنا اسٹیٹ ریلیجن بنا لیا، تو ان کے لیے یورپ جو ہے وہ ان کی تاریخ کا سب سے ڈارک دور تھا. ٹھیک ہے، سب سے جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اوپریسڈ ایرا تھا. جب یہ آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمان یورپ آئے ہیں تقریباً 600 کے 700ویں صدی عیسوی میں، تو اس کے لگ بھگ جب مسلمان آئے ہیں یورپ، تو جب اسپین مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا، تو اس میں مسلمان تھے جو جنہوں نے انہیں اجازت دی کہ یہ واپس آ سکتے ہیں اور یہ جاب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ یعنی ان کے لیے چانسز آف امپلائمنٹ بھی انکریز کیے، پھر ان کے لیے جو ہے وہ تعلیم کے مواقع بھی سب ان کو برابری کی بنیاد پر فراہم کیے. تو یہ خود کہتے ہیں نا، بن گورین کا وہ جو قول بہت دفعہ دہرایا ہے ہم نے، کہ مسلم اسپین واز دا گولڈن ایرا آف آر ڈایاسپورا. مسلم اسپین واز دا گولڈن ایرا آف جیوش ڈایاسپورا. تو ہمارے ڈائسپورا کا جو ہے تو یہ ان کے اوپر پھر ایسی ذلت پڑی کہ کتنے ہزار سال تک ان کے پاس پھر کوئی جگہ نہیں تھی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، تو تب بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، جو ان کی مدینے میں حرکتیں تھیں، تو ان کے جو بھی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سب کو نکالا گیا، کیونکہ انہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ وہ جو پیس ٹریٹی کی ہوئی تھی، مدینے کی ڈیفینس ٹریٹی کی تھی، اس کو وائلیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کا خیبر میں ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا. خیبر میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ذلت دی وہاں پر بھی، اور پھر یہ مدینے سے نکال دیے گئے، خیبر سے بھی پھر نکال دیے گئے. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ کیا تھا کہ جب تک بیلفورڈ ڈیکلیریشن 1914 میں نہیں پاس ہوا، تھینکس ٹو برٹن، جو تمام آپ کہہ لیجئے کہ فتنوں کی جڑ ہے، تھینکس ٹو برٹن. تو ان کے اس بیلفورڈ ڈیکلیریشن کے نتیجے میں پھر انہیں جو ہے وہ جگہ ملی، اور یہ واپس فلسطین آ کر ان کی آباد کاری ہوئی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جو بھی ہے وہ ریسٹ از دا ہسٹری، وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، یعنی حبل من الناس، اللہ نے حبل من اللہ کیا ہے کہ اللہ نے انہیں مکمل طور پر وینش نہیں کیا. بہرحال ڈایاسپورا میں بھی ان کی آبادی تو رہی نا، ورنہ اللہ کا کیا اسوا اور طریقہ ہے کہ جب کوئی امت اپنے نبی کی نافرمانی تمام حجت ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آتی، اس کو پوری طرح مکمل طور پہ وینش کر دیا جاتا ہے عذاب دے کر. بنی اسرائیل کو کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لانے کے بعد انہیں مکمل طور پر کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ حبل من اللہ کی وجہ سے. اللہ کا گریٹر پلان ہے اباؤٹ اینڈ آف ٹائمز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کریں گے انہیں، پھر ہو جائیں گے، ہوں گے تو صحیح، ان کو وہ عذاب انہیں دیا جائے گا یہاں دنیا میں، لیکن ابھی نہیں، ابھی ٹائم ہے. اور حبل من الناس کیا ہے؟ آپ کو جس ساری ہم تاریخ پڑھ کر آئے تھے ڈیورنگ دا ڈارک ایجز آف دا یورپ، کیسے انہوں نے جو ہے وہ عیسائیت میں پھوٹ ڈلوائی. ٹھیک ہے. کیسے انہوں نے جو ہے وہ کیتھولک کرسچینٹی سے پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کا فرقہ کریٹ کروایا. ٹھیک ہے. سارا ہم نے ایوری تھنگ وی ہیو آلریڈی ڈسکس دیٹ ان ویری مچ ڈیٹیل. آج اگر آپ دیکھیے، آج کا زائنسٹ کرسچن جو ہے وہ ایک آرتھوڈاکس جیوز سے بھی زیادہ ان کا حامی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یو کے جو ہے وہ دیٹ واز ایکچولی دا ہوم فار کیتھولک کرسچینٹی. تو سب سے پہلے پھر یو کے نے ہی اپنا مذہب جو ہے وہ کیتھولک کرسچینٹی کا اسٹیٹ ریلیجن اپنا جو ہے وہ انہوں نے ڈکلائن کیا، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے پروبیبلی پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی انہوں نے آپٹ کیا. اور اب تو آپ کو پتہ ہے ساری کنٹریز ویسے ہی اپنے جو اسٹیٹ لیول پر ہے وہ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کا جو زائنسٹ کرسچن ہے وہ ان کا سب سے بڑا، وہ ان کی سب سے بڑی پناہ ہے. یہ جو انہوں نے پروٹیسٹنٹ کرسچن اور ایونجلیکل اور یہ جو نیو کون ہیں اور بھی اس طرح کے جو کرسچنس کے فرقے ہیں، یہ ہیں سارے جو بیسیکلی ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ ان کی بات نہ مانے تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال اس کی پھر آپ کو پتہ تاریخ میں اگر ہم جائیں گے تو وہ تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ آج ہمیں رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہم کہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان پر ذلت ہے، ان پر مسکنت ہے، ان پر محتاجی ہے، لیکن یہ تو آج رول کر رہے ہیں دنیا کو. تو یہ کیوں رول کر رہے ہیں؟ حبل من اللہ کی وجہ سے، وہ حبل من الناس، اللہ کا گریٹر پلان ہے. اللہ کی پناہ میں یہ کیوں ہے ابھی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں نہیں ختم کر رہا؟ کیونکہ اللہ کا گریٹر پلان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے اور وہ پھر ان کو کریں گے ختم. اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ ٹریٹی میں ہیں یہ اس لیے، ورنہ یہ کہ بعد اعوذ باللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ورنہ ان کی حرکتوں جو ہیں وہ، اور یہ کیوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیٹ جو ہے وہ ڈسٹائن کیا، اس لیے اس وجہ سے، ان کی کن حرکتوں کی وجہ سے، کانو یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیات کا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی، جب کانو آ جاتا ہے، اس طرح کا ورڈ آ جاتا ہے ہمارے ورب آ جاتا ہے دوسرے ورب کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک کنٹینیوس صیغہ بن گیا ہے. یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے تاریخ میں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہو یا اللہ کی ناشکری یا اللہ کا کفر کیا ہو. یہ ایک کنٹینیوس ان کا اس امت کا ایک کنٹینیوس عمل رہا ہے کہ اللہ کی آیات آتی نہیں تھی کہ یہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے تھے، کیونکہ ان کے مورل کمپس کا بگاڑ بہت بڑھ گیا ہوا تھا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور بغیر کسی وجہ کے اللہ کے بھیجے نبیوں کو یہ لوگ قتل کرتے رہے ہیں. اور بغیر حق کے تو کسی عام انسان کی جان بھی لے لی جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور ان کی تو اتنی جرت ہو گئی کہ وہ انبیاء جو انہیں جادو میں پڑھنے سے، جو انہیں سود میں پڑھنے سے اور تمام حرام کاریوں میں جن کی انہیں عادت ہو گئی تھی اسے روکتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے 4 روزہ زندگی کے مزے خراب کرنے آ گئے ہیں، یہ ہماری پارٹی خراب کر رہے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے، ان کو مار دو. تو یہ اس حد تک چلے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ذلت اور مسکنت جو ہے وہ پیسٹ کر دی گئی ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ کہ عصوا اور اقتدا سے کام انہوں نے لیا، لمٹس کراس کی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی سنت ایسی نہیں ہے کہ کوئی انسان یا کوئی امت چھوٹے موٹے گناہ اگر کر رہی ہے لیکن اپنے آپ کو بحیثیت مجموعی کریکٹ کرتی رہتی ہے تو وہ چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں. کسی کے بارے میں اتنا سخت ڈیسیجن نہیں لیا جاتا. یہ تب ہوتا ہے جب کوئی انسان اور کوئی امت اللہ تعالیٰ کی بنائی حدود کو کراس کرتی ہیں، ناٹ ونس، ان کا طریقہ ہے کہ وہ کرتی رہتی ہیں. یہ انہوں نے ایک اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، یہ ان کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو بار بار کراس کرتی ہیں، بار بار کراس کرتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے حق میں جو ہے وہ اللہ کے غضب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سے اپنی پناہ میں رکھیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے اپنی پناہ میں رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو میں نے یہودیوں کی بات کی، اور عیسائیوں کا بھی کیا ہوا؟ عیسائی کیونکہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، تو عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مسکنت، اور ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ مسلمانوں کے دور میں آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑی یہ سلطنت شام اور سلطنت فارس جو تھی، یہ اس وقت کی وہ تھیں سپر پاورز تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ رومی سلطنتیں تھیں نا، عیسائی سلطنتیں تھیں. تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر فتح دی. ٹھیک، اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایون مسلمان جو ہے وہ فتح کرتے کرتے ان کا جو ہے وہ فتوحات کا دائرہ ٹرکی، اور ٹرکی سے آگے پھر یورپ میں بھی، ٹھیک ہے، یورپ میں چلا گیا. جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اتنا زیادہ ایکسپینڈ کی. ٹھیک ہے، اور آج اگر آپ دیکھیے تو کرسچینٹی جو ہے وہ آج کیسے ہے، تقریباً ختم ہو چکی ہے نا. ٹھیک ہے، اگر آپ آج پریکٹسنگ کرسچنز دیکھیں بہت کم ہیں، بہت کم ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ گوگل کریں گے تو سب سے بڑا پریکٹسنگ ریلیجن آج الحمدللہ اسلام ہے. کرسچینٹی بائی نمبر آف اٹ تھوڑا سا، یہ وہ بھی مارجن بہت کم رہ گیا، وہ بھی کور ہو جائے گا، نمبرز بھی اب کراس کر جائیں گے انشاءاللہ ویری سون. لیکن تقریباً 2.25 بلین کہ 2.5 بلین جو ہے وہ کیتھولک کرسچنز ہیں، اور 2 بلین اب مسلمان ہیں آبادی میں. اور پریکٹسنگ ریلیجن سب سے بڑا لیکن اسلام ہے، کیتھولک کرسچینٹی نہیں رہا. تو کرسچینٹی تو آلریڈی شریڈڈ ہے نا، وہ تو ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور اب
آپ دیکھیے کہ آج کی دنیا کا جو ہے، آج کے یہ جو اب یہ جو ہے، یہ اگر آپ ایون اب آسٹریلیا کو دیکھتے ہیں جیسے، یا ویسٹرن ورلڈ کو دیکھتے ہیں، ایک وقت تھا کہ ان کے اسٹیٹ ریلیجن کیتھولک کرسچینٹی تھے. اب تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم سیکولر اسٹیٹس ہیں. تمام مذاہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے اپنے شاعر پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کے جو میٹرز ہیں وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ڈیموکریسی سے. شراب حلال ہونی چاہیے حرام، اکثریت ڈیسائیڈ کرے گی. تو یہ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اب یہ تو وہ کرسچینٹی اور جیوڈزم کی بات بھی نہیں نہ رہی. اب تو بات سیٹنزم کی چلی گئی ہے. اب تو طاغوت کا نظام ہے. اب تو انسان کہتا ہے میں خدا ہوں، میں ڈیسائیڈ کروں گا. ڈیموکریسی کیا ہے؟ یہی نا، اللہ کی حدود پیچھے، اور حلال اور حرام کے بارے میں بھی ووٹنگ ہوگی. اگر اکثریت حرام کو انڈورس کرنا چاہے گی تو وہی اسٹیٹ کا قانون بنے گا. ٹھیک ہے، بہرحال تو پھر اس کے اوپر بات تو خیر بہت لمبی ہو سکتی ہے. اہل کتاب کا انجام کہ ان کی اکثریت نے چونکہ فسق کو اپنایا تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ چپکا دی گئی ہے، اور یہ قانون ہر اس امت مسلمہ کے لیے ویلڈ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کے بعد فسق کا راستہ اپنائے. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ہم آیا 113 سے 117 تک بھی انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. تو کوئی کرے گا آپ میں سے تلاوت؟ کوئی کرنا چاہتا ہے؟ جی فریحہ، جزاک اللہ خیر. آیا 113 سے 117 تک. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک. پھر اہل ایمان کا یہ رویہ کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ فسق پر ہے، وہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ان اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے حق کو قبول فرمایا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب، اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام جو ہے وہ کیسے عدل پر قائم ہے، کتنا وہ انصاف پر قائم ہے. کہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تکبر اور حسد ہوتا ہے تو کسی کی اچھی بات بھی نہیں مانی جاتی، لیکن اللہ کی اس کتاب میں جس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے؟ لیسوا سواء. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سب جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہو گئے. لیسوا سواء وہ برابر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب ہی جو ہے وہ فسق کا شکار ہیں، سب کے سب ہی کفر کا شکار ہیں. ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اچھا ہے، سچا ہے، واقعی سچا مومن ہے. من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے. اور اہل کتاب جب بھی کہیں گے آپ نے ذہن میں دونوں گروہوں کو رکھنا ہے، یہود و نصارہ دونوں کو. امت قائمہ، ایک قائم امت ہے. اہل کتاب میں سے
ایک امت، ایک گروہ جو ہے وہ قائم ہے. دیکھیے ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہو گیا، امہ ود ان امہ بن گئی. ٹھیک ہے، یعنی ایز اے ہول تو وہ امہ جو ہے وہ میجورٹی تو فسق پر ہے، لیکن امہ ود ان امہ اس گروہ کے اندر ایک سب گروپ جو ہے وہ کیسا ہے، جو کہ قائم ہے. کس پر قائم ہے؟ آف کورس حق پر قائم ہے. وہ اپنی کسی بھی آپ کہہ لیجیے تعصب کو، یعنی اسے تعصب کی عینک اتار دی ہے، وہ تعصب کی عینک سے نہیں دیکھتا اب، وہ حق کو حق کی طرح دیکھتا ہے. تو وہ قائم ہے، یعنی کہ وہ اسٹیبلش ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ان کا اندر جو ہے وہ بھی قائم ہے، ان کا دل جو ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ حق پر اور حقیقت پر یا قلب سلیم ہے. ٹھیک ہے، جس وجہ سے ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حق کو ایز اٹ از اینالائز کر سکتے ہیں. وہ اسے بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل یا کسی ملک کی کیٹیگری یا کسی زبان کی کیٹیگری کے تناظر میں اس کو اینالائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یا میرا خاندان یا اس طرح سے وہ ایسی کوئی کیٹیگری نہیں بناتے. ٹھیک، اچھا کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلون آیات اللہ اناء اللیل، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور اس حال میں وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو کیا ہماری آپ جسے کہہ لیے بیسیکلی وہ کر کیا رہے ہیں؟ تزکیہ نفس کے ٹول جو ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ سب سے زیادہ، اچھا آپ لوگ بتائیے، سب سے زیادہ پوٹنٹ ٹول ہماری تزکیہ نفس کا، ہمارے ایمان کا، تقوی کو گین کرنے کا سب سے پوٹنٹ ٹول کیا ہے؟ یا آپ لوگ بتائیں گے؟ فریہ کے علاوہ کوئی اور بتائے گا آپ؟ ہاں جی، بہت آسان ہے اس کا جواب، بہت کامن بات ہے، بار 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 کہا جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، اور سب سے پوٹنٹ ٹول ہے وہ، اس لیے کہا جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ نہیں نہیں، ٹول کیا ہے؟ یہ جو عبادات اللہ نے ہمیں نماز. دی ہیں. نماز سمیہ نے کہا ہے، سمیہ نے بتایا نماز. ہاں جی، نماز. جزاک اللہ خیر، بالکل سب سے پوٹنٹ ٹول ہمارے تزکیہ نفس کا کیا ہے؟ نماز. دیکھیے ہمیں کیا کہا جاتا ہے قرآن میں، مصیبت ہے تو صبر و نماز کو پکڑ لو. ٹھیک ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بیسیکلی قائم کرنا ہے نا. اقیم الصلاۃ للذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. پھر نماز پر جتنی زیادہ تاکید آئی ہے قرآن میں، اور کسی دوسری عبادت پر اتنی تاکید نہیں آئی. سب سے پوٹنٹ ٹول ہے نا تزکیہ نفس کا. اگر دیکھیں میں اور آپ، کیونکہ ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم اچھا بن جائیں، ہم اچھے مومن بنیں، کیا کریں کیا کریں، ایک سے پوچھ رہے ہیں، دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کون سے چلے کاٹنے پڑیں گے کیا. سمپلی اگر ہم اپنی نماز کے بارے میں مائنڈفل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ میں آپ کو اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر گارنٹی دے سکتی ہوں کہ آپ کے ایمان کی حالت چینج ہو جائے گی، دل کی حالت بدل جائے گی، اور پرسنالٹی چینج ہوتی ہے. صرف اور صرف اسی ایک ٹول کو اگر ہم ٹھیک طریقے سے پکڑ لیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. کیوں ان کے اندر یہ خرابی نہیں آئی جو کہ ان کی امت کی اکثریت کے اندر تھی؟ انہیں بھی تو حسد ہو سکتا تھا، وہ بھی تو اس تکبر کا شکار ہو سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا دیا یہ جو ٹول ہے نا، کہ اللہ کی ذکر اور اس کی یاد کے ذریعے جو اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا، اپنے تقوی کو اسٹرانگ کرنا، اسے انہوں نے استعمال کیا، اور اس وقت استعمال کیا جو سب سے زیادہ کارآمد اور پوٹنٹ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 3 ٹائم آپ نے کھانی ہے. آپ اپنی مرضی کے کوئی سے 3 ٹائم رکھ لیں تو دوائی کی وہ افادیت ہوگی؟ نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی. وہ آپ کو کہے گا 8 گھنٹے کے وقفے سے کھانی ہے. آپ اب جناب آپ نے وہ بات دل پہ لکھ لی ہے، آپ نے پورا 8 گھنٹے کے وقفے سے کھائی ہے، آپ کو 2 دن میں فرق پڑ جائے گا. تو آپ جب اس وقت کو فالو کریں گے جس میں وہ ٹول سب سے زیادہ پوٹنٹلی اثر کرے گا دل پر اور شخصیت پر اور انسان کے اندر پر اور اس کے تزکیہ نفس پر اور اس کی تربیہ پر، تو پھر آپ دیکھیے کہ پھر ظاہر سی بات ہے ایسے دل جو ہیں وہ تو حق کو، وہ تو آلریڈی حق پہ الائن ہوتے ہیں. ان کے تو ایسے قلوب سے تو آلریڈی آپ کہیے کہ حق کی جو ویو لینتھ اور وہ فریکوینسی پہ ٹیون جو ویوز ہوتی ہیں وہ تو آلریڈی ریڈیٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے جیسے ان کے ریڈار کے اندر کوئی اور حق آ جاتا ہے فٹافٹ میچ کر جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں، یعنی انہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اس میں کون سی ایسی بات ہے، کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں تھی. تو کیوں؟ کیونکہ رات کی گھڑیوں میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت
بائی تلاوا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا، یہ بھی آج آپ لوگ بتائیے، بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے تلاوت کا؟ تا لام واؤ روٹ ورڈ سے، اور بہت دفعہ یہ بات ہم نے کی ہے. ہم تو اسے اردو میں سمجھتے ہیں نا پڑھنا، جسٹ ٹو ریسائٹ. پیچھے پیچھے آنا، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا، پیچھے پیچھے آنا یعنی سمجھ کے پڑھنا. فالو کرنا نا، ہاں جی بالکل، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. تو فالو کب کریں گے، کیسے کر سکتے ہیں فالو؟ سمجھ آئے گا تو فالو کریں گے نا، ورنہ تو فالو ہی نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کرتے تھے، یہی جو آج بھی، اور آج بھی یہی اصول قائم ہے. اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں نا، کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسی امت بنے جو قائمہ امت کو ہو، میں ایک ممبر بن جاؤں ایسی امت کا، اگر میں چاہتی ہوں تو اللہ کی اتاری ہوئی آیات کی تلاوت کرنی ہے. تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر وقت لگانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر تو میری زبان عربک ہے، ویل اینڈ گڈ. نہیں ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یا میں عربک سیکھوں، یا میں ترجمے سے شروع کروں، کچھ بھی کروں گی میں اس کو سیکھوں، اور پھر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے تدبر اور تفکر پریکٹس کروں. اور چونکہ رات کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی، خاموشی بہت ہوتی ہے، تو جو کنسنٹریٹنگ پاور ہے نا برین کی، وہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ. مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا، لیکن ہمارے جب ایگزامز ہوا کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ چیز نا، میں ابھی سو جاتی ہوں، پھر میں یوں کروں گی 12 بجے اٹھ جاؤں گی، میں 2 بجے اٹھ جاؤں گی، وہ 2 سے 5 کا جو ٹائم ہے نا، اس میں بیٹھ کے ریوائز کروں گی. اینڈ دیٹ از دی بیسٹ ٹائم. آپ کو پتہ ہے یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں آپ جو ہمارا برین ہے نا، وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ ہوتا ہے، ہماری فوکس کے حساب سے، میموری کے حساب سے. اگر ایک انسان عشاء کے فوراً بعد سو کے رات کے آخری تہائی میں اٹھتا ہے، وہ رات کا آخری تہائی اس کے برین کے قوہ اپنے پیک پہ ہوتے ہیں. تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ وہ رات کا تہائی کتنا زبردست وقت ہے، فزیکل بھی، ہماری فزیکل فارم یعنی ہماری جو مادی وجود ہے اس کے قوہ بھی، روحانی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، اور ایموشنلی بھی. ایموشنلی بھی انسان کام ڈاؤن ہوتا ہے. تو کام ڈاؤن جب آپ ہوتے ہیں تو آپ ایبزارب کرتے ہیں، آپ ایبزارپشن موڈ میں ہوتے ہیں. جو کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ اس وقت سیکھ رہے ہیں، جو بھی علم ہے، وہ میکسیمم ایبزارب آپ کرتے ہیں. یہ جو انرجی ایبزارپشن ہے نا، یہ ہمیں بیسیکلی اینکر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہو گئی تلاوت، وہی تدبر تفکر، اور پھر فالو کرنا. اور پھر اگلی رات جب دوبارہ یہ پریکٹس کریں گے تو کیا اپنے آپ کو پھر ریوائز کریں گے کہ جو میں نے سیکھا اس کو کتنا تلاوت کیا، کتنا فالو کیا. اور پھر وہ سجدہ کرتے ہیں. پھر سجدہ تو ایک الٹیمیٹ پازیٹیو انرجی بوسٹر انٹیک ہے نا. آپ ماتھا ٹیکتے نہیں زمین پر کہ وہ جتنی بھی پازیٹیو انرجی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی. اور جبکہ اگر زبان پہ ذکر ہے اس حالت میں، تو پھر وہ تو آپ جسے کہتے ہیں کہ وہ امیجریبل ہے، اس کو تو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے اس کے فائدے کو. تو یہ ان کے اندر کیسے یہ کوالٹی آئی کہ حق آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو حق ہے. ان کو تو بالکل کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی. حالانکہ ان کی تو پوری قوم جو ہے وہ حسد و تکبر کا شکار تھی، اور ایک شک اٹھاتی تھی تو دوسرا شک کا بیج بوتی تھی، اور کبھی ایک سازش ہے، کبھی دوسری بات ہے، اور کبھی دنیا کو بدنام کرنے کے لیے ایک بہانہ تو کبھی دوسرا. تو یہ گروہ انہوں نے کیسے یہ اچیو کیا؟ تو یہ چیز تھی. ٹھیک ہے، پھر اور ان کا جب یہ ٹول انہوں نے یوز کیے رات کی گھڑیوں میں اللہ کی تلاوت کا اور سجدے سے، اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو وہ بنیانم مرصوص ہو گیا نا، سیمنٹیفائی ہو گیا. تو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا تھا؟ اللہ اور یوم آخر پر ان کا ایمان ایسا تھا کہ جیسے انہوں نے گویا اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہی ذمہ داری جو ایک امت مسلمہ پر ہوتی ہے، اور جیسا اس کو نبھانا چاہیے، وہ آلریڈی یہ کام کر رہے تھے. اپنی قوم میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو تم نے شریعت میں تبدیلیاں کر لی ہیں، اللہ کی کتاب میں، حضرت موسیٰ کی شریعت میں، دین میں اپنے سے حلال حرام بنا لیا، غریب کے لیے اصول اور ہیں، ایلیٹ کے لیے اصول دوسرے ہیں، یہ غلط ہے. وہ تب بھی وہ اپنی قوم میں بھی آلریڈی یہ فریضہ انجام دے رہے تھے، اس لیے تو انہیں پرابلم نہیں ہوئی حق کو فالو کرنے کے لیے. وَيُسَارِعُونَ، سرت اختیار کرتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں آگے، فی الخیرات، نیکیوں میں، ہر طرح کی خیر میں آگے بڑھنے والوں میں سے. یہ نہیں کہ اچھا اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں کروں، یہ نہیں وتیرہ. اگر میں کر سکتا ہوں تو میں ہی کروں، فوراً کوئی اور نہ لے لی اپرچونٹی. یہ ہے اہل کتاب کے سچے مومنین اور ان کی صفات. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ طویل عام میں یہ تب ہر مومن کی ہی یہ صفات ہوتی ہیں. وہ یہ ویٹ نہیں کرتا کہ جو ہے وہ کوئی دوسرا شروع کرے گا تو پھر میں کروں گا.
ہم بھی اس طرح بیساکھیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، چلو اب کوئی دوست ایسی مل جائے گی، اس کے ساتھ مل کے کروں گی قرآن کا کی کلاس کا کام، یا پھر سیکھوں گی، یا پھر یہ کہ اچھا چلو ہسبینڈ ہیں وہ مجھے اگر انکریج کریں گے پھر میں کروں گی. نہیں، خیرات اپنے اپنے خیر کی ذمہ داری خود لینی ہے، اس کے اندر پہل کرنی ہے، نہ صرف خود انیشیٹو لینے والا بننا ہے بلکہ دوسروں کے لیے ایک ایسی ڈرائیونگ فورس بننا ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے خیرات کے رستے پر چلیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے سافٹ ویئر کے اندر بھی اصلاح ہے، اور پھر ان کے اندر سے جب ہے ہی اصلاح جب اندر، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پورے وجود سے اصلاح ریڈیٹ ہوتی ہے، اور جب اصلاح ریڈیٹ ہوتی ہے تو یہ پازیٹیو انرجی ان کے ارد گرد بھی اصلاح ہی قائم کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے الصالحین میں آنا ہے، اگر ہم نے امت قائمہ کا حصہ بننا ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کہ سابقہ امت کے بھی وہ لوگ جو امت قائمہ تھے پریکٹس کرتے تھے، اور موجودہ کے بھی اگر کریں گے تو وہ امت قائمہ بن سکتے ہیں اور صالحین میں سے بن سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ایم کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری باتیں جو پریکٹس کرنی پڑیں گی. وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، اور جو بھلائی بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے نا ان میں سے کسی کے پاس ابھی قرآن کی بات پہنچی ہی نہ ہو، ابھی نبی آئے ہی نہ ہو، وہ اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، تو لیکن بہرحال اگر انہوں نے جس نبی جس کتاب پر وہ ایمان رکھتے تھے اور اس کا حق ادا کرتے رہے اسی طرح جیسے کہ کرنا چاہیے تھا، تو ان کے وہ سارے نیک عمل بالکل ایسے ہی ویلڈ ہیں. وہ بیسیکلی مسلمان ہی گئے ہیں، اس دنیا سے مومن ہی گئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھئی آپ قرآن پر ایمان نہیں رکھ رہے، آپ جو ہے وہ مسلمان، آپ امت محمدی کا حصہ نہیں بنے، تو آپ کی کوئی بھی اچھائی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی والے انسانوں کا تقوی، ان کے دل کو، ان کے دل کے اندر تقوی کا کیا لیول ہے، یہ ساری میجرمنٹ اللہ کا میزان جو ہے وہ بہت میٹیکولسلی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو آلریڈی ہی علیم ہے ان سے، اور میزان جو ہے وہ جب قائم ہوگا تو وہ ان سب چیزوں کو بالکل جتنا بھی ہے وہ اپنی پتہ نہیں کتنے زیرو فریکشنز تک بھی جو ہے وہ ایکوریسی کے ساتھ کاؤنٹ کرے گا، کیلکولیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ انسان نے، ہم نے اگر خیر امت بننا ہے اور ہم نے اگر صالحین میں سے بننا ہے، ہم نے صرف اس بات کی پرواہ کرنی ہے کہ ہم یہ اوصاف اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے. اور ان سب کے سب میں اگر آپ اوپر سے نیچے، وہ جو امت اچھی تھی، خیر کی تھی، پھر وہ جو پچھلی امت میں سے بھی جو اچھے تھے، جو قائمہ تھے، اور پھر جو ہے وہ اگر آپ قائمہ آگے ہونا چاہتے ہیں یا حال میں آپ اس امت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، دو پلرز آپ نے دیکھا کانسٹنٹ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس سے منہ موڑ کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم راتوں کو تہجد تو پڑھتے رہیں لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے منہ موڑے اور ہم کہیں کہ ہم تو امت قائمہ بن گئے، ہم تو امت خیر بن گئے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ اچیو ہی نہیں ہو سکے گا گول. بعد اعوذ باللہ ان الذین کفروا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تو نہیں غنا کرے گا ان کو، غنا نہیں ملے گی، نہیں غنا مل سکے گی، نہیں غنا دے گے نہ ان کے مال اور نہ ہی ان کے اولادیں انہیں اللہ سے کچھ بھی. ٹھیک ہے، 0.01% بھی جو ہے وہ انہیں قیامت والے دن یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ریت سے نہیں بچانے لگی، خواہ دنیا میں وہ کتنے ہی مال اور اولاد لے کر کیوں نہیں زندہ رہے. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی تو ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی اس کے اندر بریک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ جو آ کے اصحاب صاحب ساتھ رہنے والا کمپنی، یعنی بیسیکلی یہ ایک دوسرے کی کمپنی ہوں گے، سارے کے سارے ہمیشہ کے لیے کمپنی کریں گے. ٹھیک ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. قرآن کی آیات کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب آپ ایسی آیات سے گزریں جس میں لوگوں کو گلیڈ ٹائڈنگز دی گئی ہیں، مومنین کی بات کی گئی ہے، ان کے اچھے انجام کی بات کی گئی ہے، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں. اور جب ایسے انسانوں کا تذکرہ ملتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور ہوگا اور وہ آگ میں پھینکے جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، تو ہمیشہ اسے پناہ مانگے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائیں. عربی میں کرنے اردو میں کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان میں سے نہ بنائیں، نہ ہمارے پیاروں کو. آمین یا رب العالمین. ایک آخری بات کر کے پھر کلوز کرتے ہیں آج کا. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اور جو کچھ بھی انفاق یہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو اصحاب النار ہیں، جو کچھ بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس میں سے یہ جو بھی ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں، کمثل ریح فیہا سرٌ، یہ ان کا ایکسپینڈیچر اس طرح کا ہے جیسے کہ ایک کھیتی ہو، ٹھیک ہے،
اور یہ کہ پھر اس کھیتی کو آپ پکڑے کیا چیز، یا تو بہت سخت سردی یا بہت سخت گرمی. سرون، سرون کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بہت سخت سردی بھی ہوتا ہے، سردی یا کوہرا، اور بہت سخت گرمی بھی. ٹھیک ہے، یا جیسے سخت سردی میں جیسے آپ کہہ لیں کہ زالہ باری ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بہت گرمی ہے جیسے آگ کسی چیز کو جلا دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایکسٹریم آف ٹیمپریچر دونوں ہی جب ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ باہر گھاس اور گرینری جل جاتی ہے. ہم یہ تو نہیں نا کہتے کہ چلو بہت گرمی ہے تو اس لیے یہ جل گئی ہے، بہت سخت سردی ہوگی تو بہت ہری بھری ہوگی. نہیں، بہار میں ہری بھری ہوتی ہے، ایکسٹریمز آف ٹیمپریچر پہ سبزہ ہمیشہ جو وہ ڈم ہوتا ہے اور بلکہ جل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا، انہوں نے جو ہے وہ ان کی مثال تو اس طرح کی ہے کہ وہ کھیتی جو وچ واز سپوز ٹو بی فروٹفل، لیکن وہ کھیتی جو ہے وہ کیا ہوا، اس پر جو ہے وہ جلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا پھل ضائع ہو چکا ہے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے ہلاکت ہے. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ کہ انسان ہی جو ہے وہ خود پر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اہل کتاب کا جو نفقہ ہے، جو اہل کتاب کے کافر ہو چکے ہیں، جو اب اصحاب النار بن چکے ہیں، یہ اب خرچ کرتے ہیں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کے مصارف کیا ہیں. ان کمپیریزن آپ سورہ بقرہ میں چلے جائیے جو کہ جوڑا ہے، سورہ آل عمران کی بہن ہے، اس میں بار بار انفاق کے کیا، ہمیں کتنے جو ہے وہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ انفاق کے کون سے ایوینیوز بتائے گئے ہیں. جبکہ یہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فالوور کہتے ہیں، ان کا انفاق کہاں ہے؟ کہ میڈیا سارا اپنے کنٹرول میں کرو، پیسہ پانی کی طرح بہاؤ. کوئی ایک بندہ ایسا جس کو بہت زبردست انٹلیکٹ دیا ہے نا اللہ نے، اور زبردست صلاحیتیں ہیں کہ وہ میسز کو گمراہ کر سکتا ہے، بلین بلین ڈالر کا وہ بندہ یہ جب اس کی پوری زندگی خرید لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. آپ دیکھیے آج یہ میڈیا انڈسٹری ہی، سوللی میڈیا انڈسٹری، کتنے کتنے ہائی بجٹ کی ان کی موویز بنتی ہیں ہالی ووڈ کی، جو کیا ہوتی ہیں، ساری کی ساری حزب الشیطان کا ایجنڈا جو ہے وہ پش کر رہی ہوتی ہیں. کتنی کتنی موویز ہیں اس طرح کے، آپ دیکھ لیجیے LGBTQ کے اوپر، کیسے کہ اس ٹاپک کو اتنا ایک انسان دوست بنا کر، اور پھر وہی نہیں، جہاں جہاں بھی جس قوم میں جس ملک پہ بھی ان کا جو ہے وہ زور ہے، ان کا میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے. آپ اپنی ہی ڈرامہ اور مووی انڈسٹری کو دیکھ لیں کہ کیسا، کہ آپ پچھلے 4-5 سالوں سے آپ محسوس کریں گے کہ ہر ڈرامے کے اندر کہیں نہ کہیں وہ یہ ٹچ ضرور دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر میڈونا کے کانسرٹ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون کون سی ہیں، کرداشیان اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے. تو ان کو وہ جو ایک انہوں نے بے حیائی پھیلانے کا بیڑا دیا ہوا ہے، باقاعدہ ان کے کبھی آپ تھوڑی سی جھلک بھی اگر دیکھ لیں نا ان کے جو کانسرٹس ہوتے ہیں، یہ پورے اب تو وہ اوپنلی بڑے سیٹنک ریچولز پریکٹس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی $1 ملین انویسٹمنٹ کے جو کانسرٹس ہیں، یہ کون ان کو اسپانسر کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ہیں ان کے انفاق کے ایوینیو، کہ طاغوت کا نظام قائم کرنے میں اور اللہ کے نظام کی دشمنی کرنے میں ہمیں اگر اپنے ڈالرز کا، اپنی دولت کا، اپنے وسائل کا ذرہ ذرہ بھی خرچ کرنا پڑے تو ہم وہ کر دیں. یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں یہ لوگ. یہ ہے ان کے ایوینیوز جہاں یہ انفاق کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے اس کا نتیجہ انہیں یہاں تو نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں کھیتی جب یہ آخرت میں پہنچیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ وہ ساری کھیتی تو اس پر تو سرن جو ہے وہ مسلط ہو گیا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے یہاں پر اپنے سارے ریسورسز کو انویسٹ کر کے، اللہ کے دین کی دشمنی کر کے یہ جیت جائیں گے. حالانکہ جو کچھ بھی یہ اپنی ادھر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی کھیتی کی شکل میں ان کو آخرت میں ملے گی جو کہ بالکل برباد ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ اس کی ایک مثال. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا. آپ سب کا اس سیشن کا حصہ بننے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی قرآن کے ساتھ تعلق، محبت، کوششوں میں بہت برکت عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.